ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں. میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں, صرف تقریر نہیں کرتا. جب کبھی ایسا ہوتا ہے اہل سنت عالم کھڑا ہوا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں, سجدہ رکھ کے پڑھتا ہوں, اور انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ہمارے پیچھے نماز پڑھا. اور میں اسی حلیے میں زیادہ تر رہتا ہوں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شیعوں کا کوئی بہرحال غیر ذمہ دار نہیں ہے. اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے یہاں جائز ہے. ہمارے ہاں اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, اور نماز وہی صحیح ہے, بعد میں گھر جا کے بھی دوبارہ نہیں پڑھنی. بہت سارے لوگ کہیں گے لو مولانا ایک ہی نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی, آپ تو 2 پڑھوانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو نہیں, وہی نماز کافی ہے. اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, نماز ٹھیک ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو جب کہیں موقع پڑھنے دیں تو. اور الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں. تجانی صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. میں سوال کو اس طرح تمہید باندھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی اور اہل سنت مسجد دور ہے, ٹھیک ہے, خدشہ ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور قریب ترین جو ہے وہ امام بارگاہ ہے, اور امام بارگاہ میں نماز مغربین ہو رہی ہے, تو ہم اہل تشیع امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اہل سنت کا موقف کیا؟ نہیں, ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا, جائز نہیں ہے. ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا, جائز نہیں ہے کہ نماز کا اصل چیز یہ ہے کہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے اعتقاد کی نیت کرتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے مطابق ہی, آپ کے مطابق ہی. پہلی شرط تو یہی ہے. ٹھیک, اچھا, پہلی شرط تو یہی ہے. دوسری یہ ہے کہ مسائل ہے وہ بھی تھوڑا چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاتھ چھوڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاتھ چھوڑنا دوسرے جو اس میں سلام کا مسئلہ ہے, سلام کا مسئلہ ہے, بہت سی مطلب ترجاری جو ہے وہ رکوع میں بھی ہے, یہ چیزوں میں مسئلہ ہے. لیکن ہمارے یہاں بالکل کلیئر ہوا ہے کہ ہم تو اہل سنت والجماعت بھی نماز, اہل حدیث کے نیچے بھی نماز, اہل حدیث کے نیچے بھی پیچھے نماز, تک ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے کوئی فرق. نماز اچھا مولانا صاحب, آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آپ کیا نہیں سمجھ نظریہ رکھنے سے امت ہمیشہ انتشار کا شکار رہے گی, امت ہمیشہ انتشار کا شکار رہے گی, مشکل میں رہے گی امت. امت مشکل میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز ہونی چاہیے, اس بات کو جیسا اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ بعد اوقات ہوتے ہیں ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جیسا کہ علماء کے بیچ میں, جیسا کہ علماء کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے, مذاہب میں نہیں ہونی چاہیے, اور آپس میں چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا, بلکہ میں یہ کہوں گا, انہوں نے بھی فرمایا کہ جیسے 90% مسلمان ہیں ہمارے, 90% تو مسلمان ہیں ہمارے آپس میں, ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی ہم بھی مانتے. لیکن اگر ہم سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ علماء کی مسجد بیٹھے اور آپس میں قربت حاصل کرنے, اور آپس میں قربت حاصل کرنے کی ہونا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہونا چاہیے. باقی نماز کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ تو آپ کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ تو آپ سے عقیدہ ہے, اسی حساب سے آپ کے امام کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے. میں نے یہاں پہ دیوبندی مسجد کی مسجد میں نماز پڑھ لی, مسجد کی مسجد میں نماز پڑھ لی, پھر میں دہراؤں گا اپنی نماز کو, تو پھر میں دہراؤں چل گیا کہ یہ, جب مجھے پتا چل گیا کہ اچھا, آپ نے صحیح بات ہے, اچھا, اس میں دو رائے نہیں ہے, صحیح بات ہے. نہیں تو جو بنیادی جو اصول بنیادی جو تو سب اصول دین ہے وہ تو سب عقیدہ کیا ذرا ایکسپریس کرنا. اچھا, وہ عقیدہ کیا ذرا ایکسپریس کرنا. اہل سنت کا دیکھیں, اہل سنت والے تشیع میں تو عقیدہ بالکل, باقی جو اہل سنت کے اندر جو عقائد اختلافیوں کے ساتھ بہت اختلاف کے بارات علماء نے, جو گستاخیاں نے جو گستاخیات میں کی, ان کا وہ دفاع جب تک کریں گے, ان کا وہ دفاع جب تک کریں گے جب اسی اہل سنت کے نزدیک وہ اسی جو دفاع کے نزدیک, جو دفاع نہیں کرے گا, جو دفاع نہیں کرے گا نہیں آئے گا, تو وہ سب کے نیچے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. جہاں تک تعلق ہے آپ کہیں گے کہ بھائی, جہاں تک تعلق ہے آپ کہیں گے کہ بھائی, تو نماز تو ایک معاملہ اللہ اور بندے, نماز تو ایک معاملہ اللہ اور بندے کا آپس کا ہے. ٹھیک ہے, کس کی کیا قبول ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, کس کی کیا قبول ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی قبول ہے کہ میری جانتا ہے کہ اس کی قبول ہے کہ میری قبول ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ عقیدہ آپ کا اگر درست ہے تو آپ اسی سے, ابھی میرا جانا ہوا ہے, ابھی میرا جانا ہوا ہے امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ کاظمیہ میں مغرب کی نماز میں حاضری تھی. ہماری نماز پہلے ہو جاتی ہے, ہماری نماز پہلے ہو جاتی ہے. اچھا, بعد مزارات پہ بعد یعنی گئے تھے وہاں پہ اجازت تھی, گئے تھے وہاں پہ جماعت الگ سے کرا لیں, کیا مطلب جماعت الگ سے. لیکن امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ, امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ ہمیں اجازت دی. آتا وہاں بندہ کہ وہاں بندہ پڑھ لیں, اگر آپ نے جماعت پڑھنی ہے, ہماری کھڑی جماعت پڑھ لیجیے گا, ہماری پڑھ لیجیے گا, ورنہ آپ
حالانکہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ لیکن بعد مزارات پہ بعد مزارات پڑھنا چاہ رہے تھے کہ یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں فرق تو ہے مغرب اور ہمارا جو پہلے تھوڑا انہوں نے ہمارا جو پہلے تھوڑا پڑھ لیں جماعت کرا لیں پڑھ لیں آپ جماعت کرا آپ کی جماعت ختم ہوگی تو یہ جماعت کھڑی ہو جائے جماعت ختم ہوگی تو یہ جماعت کھڑی ہو جائے گی ٹائم کا تو فرق اتنا آ جاتا ہے نا ٹائم کا تو فرق اتنا آ جاتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے ایک مسئلہ نہیں ہے اچھی چیز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر قسم کے پھول دستہ ہے ہر قسم کے پھول اس میں ٹھیک ہے